بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ صلوات علی محمد امام زمانہ بلند تر صلوات صلی علی محمد عجل فرج۔ عزیزان ایمان، برادران عزیز، فرزندان توحید و بندگان خداوند کریم، دوسرا خطبہ محمد و آل محمد پہ درود و سلام اور حالات حاضرہ پر تبصرے کے لیے ہوتا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ظالم ہمیشہ ایک ہوتے ہیں، انتشار جو ہو جاتا ہے ظالم مظلوموں کے درمیان میں کر دیا کرتے ہیں۔ اگر ظالموں کو ایک آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چند دنوں پہلے جو تصویر آئی جس میں سے خود وہ ظالم کے جس نے ایک ظالم کے لیے، ایک دہشت گرد کے لیے انعام رکھا تھا، اور آج اسی کے ساتھ وہ تصویر کھینچ رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ گشت کر رہی ہے، اور یہ تمام تصویریں اس بات کی پر دلالت کرتی ہیں اور اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہیں کہ یہ سب ایک ہیں۔ اور آپ دیکھیے کس طریقے سے ان کے ساتھ کیسا رویہ، چاہے وہ فلسطین کی مظلومیت، بچوں کا شہید ہونا، ماؤں کی آغوشوں کا اجڑنا، کسی چیز کا ان لوگوں کا خیال نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے اس پر کیا ہے، اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلامی شہزادے ہیں۔ نہیں عزیزان ایمان، کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے، اسلام ان کی تصویروں کو دیکھ کر نہیں کہا جائے گا کہ یہ اسلامی ہے۔ دیکھیں، اسلامی شکل ہونا الگ بات ہے، اسلامی فکر ہونا الگ بات ہے۔ آج جو ہے لوگ شکل بنا رکھے ہیں اسلامی کی، لیکن فکر اسلامی ان کی نہیں ہے۔ اور اسلام شکلوں پہ جانے سے منع کر رہا ہے کہ شکلوں کو دیکھ کر کسی کو مسلمان تصور مت کیجیے، بلکہ ان کی فکروں کو دیکھیے کہ ان کی فکر مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر فکر ان کی الہی ہے، فکر ان کی اسلامی ہے، تب وہ صحیح معنوں میں مسلمان کہلائیں گے۔ ورنہ عزیزان ایمان، ایسے ایسے دہشت گرد گزرے ہیں جو صرف ظاہراً اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور انہی میں سے ایک جولانی بھی ہے جو سیریا کا جس نے قبضہ کیا ہے، وہ بھی انہی میں سے ہے، انہی دہشت گردوں میں سے۔ پہلے القاعدہ میں تھا، پھر اس کے بعد ان سے جدا ہوا، پھر اپنی خود کی تنظیم بنائی، ہے وہی اور فکریں وہی ہیں عزیزان ایمان۔ تو لہذا ان کی شکلوں پہ نہ جائیے، یہ شکلیں اسلامی ہیں لیکن ان کی فکریں بہت خطرناک ہیں اور اسلام کے لیے یہ مضر ہیں عزیزان ایمان۔ یہ لوگ اسلام کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور آپ دیکھیے جن لوگوں نے انعام رکھا وہی اس کے پہلو میں کھڑے ہو کر تصویر کھینچ رہے ہیں، اور وہی ان کے کاروبار کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، اس ملک سے رشتے کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں۔ صرف کیا ہے، ایک ملک کی دشمنی میں آئیے کہ اگر اس ملک میں ان کا قبضہ رہے گا تو ایران جو ہے وہ حمایت نہیں کر پائے گا فلسطین اور حماس کی، ان تک اپنی مدد کو نہیں پہنچا پائے گا، اس لیے کہ ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ سیریا ہے۔ تو لہذا عزیزان ایمان، ایک تو تصویر یہ ہم نے دیکھی، اب اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن عزیزان ایمان ایک اور چیز کی جانب اشارہ کرنا ہے جس آیہ کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ لوگ خانہ خدا کی جانب بڑھ رہے ہیں اور آنے والا مہینہ خدا کا مہینہ ہے اور لوگ حج بیت اللہ سے مشرف ہوں گے۔ عزیزان ایمان یاد رکھیے گا، حج اسلام میں واجب ہے۔ پچھلے سال بھی یہاں سے کئی مصلی تھے، 3-4 مصلی تھے جو حج سے مشرف ہوئے، حج جیسی عبادت کو انجام دیا، اور اس بار بھی کچھ مصلی جا رہے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے۔ ابھی تھوڑا سا مشکلات کا سامنا ہے، دعا فرمائیے کہ خدا راستے کو ہموار فرمائے۔ اور ہر ایک کے لیے عزیزان ایمان حج واجب ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ حج واجب نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہاں ایمان کا ذکر نہیں کہ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ کہا کہ جو بھی ہیں انسان ان پر حج واجب ہے،
بس شرط یہ ہے اگر وہ مستطیع ہوں، یعنی ان کے پاس مکے تک جانے کا خرچ وغیرہ ہو تو ان کے اوپر حج واجب ہے۔ اب یہاں پہ کچھ اپنے مسائل ہم لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ اگر ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تو ہم حج پہ نہیں جائیں گے، اگر بچوں کی شادی نہیں ہوئی ہے تو ہم حج پر نہیں جائیں گے۔ یہ اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں، یہ اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں کہ ارے ابھی تو ہم ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے دیدان ایمان، وہاں جائیں گے بہت سے لوگ ہنسی اور مذاق میں، جبکہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ کہتے ہیں سارے بزرگ جو ہیں انڈیا اور پاکستان کے آخری وقت میں آتے ہیں، سب سے بزرگ جو آتے ہیں وہ یہی سے آتے ہیں، چونکہ کچھ چیزوں کو ہم نے اپنے ذہن میں کر لیا۔ نہیں عزیزان ایمان، کوشش کریں کہ اگر واجب ہو گیا ہے، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، بخشا ہے، عنایت کیا ہے، تو آپ کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی میں حج کیسے فریضے کو ادا کیجئے۔ بعض روایتیں ہیں کہ نہیں، رسول خدا نے فرمایا اگر کسی انسان پر حج واجب ہو لیکن اس واجب کو ادا کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو یا یہودیت پہ مرے گا یا عیسائیت پر مرے گا، اسلام پر اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ شدت ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ شدت ہے جس کو روایت میں سمجھایا ہے کہ حج کیسی عبادت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ جیسے نماز واجب ہے اسی میں تو ہے، فروع دین میں ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس، جہاد، اسی طریقے سے اللہ نے حج کو بھی فریضہ قرار دیا۔ اب بہت سے لوگ دیکھیں عزیزان ایمان، دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ذہنوں میں خلفشار بھی ہوتا، بہت سے لوگ زیارات سے حج کو ٹکرانے لگتے ہیں، کہتے نہیں بھائی اتنی زیارت کر لو حج کا ثواب مل جائے گا۔ نہیں، زیارت کا ثواب اپنی جگہ ہے، حج کا ثواب اپنی جگہ، حج واجب ہے، کبھی بھی واجب اور مستحب کو ٹکرایا نہیں جاتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، یہ مثال پیش کی ہے، اگر کوئی انسان کسی کمپنی میں کام کرتا ہے تو جتنے گھنٹے وہ کام کرتا ہے اس کی سیلری مخصوص ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اسے اوور ٹائم دیا جاتا ہے، اوور ٹائم کا پیسہ زیادہ ہوتا ہے، 1 گھنٹے کام ہے لیکن اس کے پیسے جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اب کوئی یہ عقل مند کہے کہ نہیں مجھے اپنی اصل ڈیوٹی نہیں کرنی، ہمیں اوور ٹائم کرنا ہے، تو کمپنی اسے کہے گی، یہی کہے گی کہ دیکھیے یہ اوور ٹائم اس کے لیے ہے جو اپنی اصل ڈیوٹی کو انجام دے، تو مستحبات انہی کے لیے ہے جو واجب کو پہلے ادا کرے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں میں تو نماز شب پڑھوں گا، اتنی مشکلات کو دور کرتا ہے، فجر نہیں پڑھوں گا، میں تو دیگر نمازیں پڑھوں گا لیکن میں ظہرین اور مغربین نہیں پڑھوں گا، تو کیا اللہ ایسے شخص کی عبادت کو قبول کرے؟ ہاں عزیزان ایمان، لیکن اتنا ضرور کہا گیا ہے کہ حج کے ساتھ زیارت امام حسین کا شرف اور بڑھ جاتا ہے، حج کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے عزیزان ایمان۔ اگر انسان یہاں سے خدا کی زیارت کرنے کے بعد ان کی زیارت کو جائے، پہلے یہی ہوتا تھا، لوگ باقاعدہ سب سے پہلے حج پر جاتے تھے اور وہیں سے باقی دیگر جگہوں پر جاتے تھے، عراق، ایران، شام، زیارات کے لیے، لیکن اب ہوتے ہوئے بھی حج کو چھوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا عزیزان ایمان، حج ساقط نہیں ہے اگر آپ مستطیع ہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، بیماری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر روز قیامت اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو لہذا عزیزان ایمان کوشش کریں۔ یہ الگ بات ہے ایک شخص ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اچھا ہمارے سماج میں ہر طرح کی فکر ہے، کچھ لوگ زور پورا دیں گے کہ نہیں بس حج ہی پہ جانا ہے، مسئلہ یہیں آ کے گڑبڑاتا ہے، ایسے لوگوں سے بڑی دقت ہے۔ ایک یہ کہیں گے نہیں بس زیارت پہ جانا ہے، دین کہتا دونوں چیزوں کو لے کے چلو۔ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے فرزند رسول، میں نے 27-28 حج کر لیا ہے۔ امام نے فرمایا 27-28 حج تم نے اپنی زندگی میں کر لیا؟ اس کے بعد امام نے فرمایا کیا تم میرے جد حسین کی زیارت کے لیے کربلا گئے؟ اس نے کہا فرزند رسول کربلا تو نہیں گیا۔ امام نے فرمایا کہ اس سال تم ہمارے جد حسین کی زیارت کے لیے کربلا جاؤ۔
تو یہ دونوں چیزوں کو ہمیں لے کے چلنا ہے، جو اللہ نے واجب کیا ہے اس کو بھی ادا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی جانا ہے۔ چونکہ عزیزان ایمان اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو شاید یہ تمام دین کے فریضے محفوظ نہ رہتے، اسی لیے ان کی زیارات کے لیے اتنا اجر رکھا گیا، اتنا ثواب رکھا گیا ہے عزیزان ایمان۔ تو لہذا یہی گزارش تھی، اور انشاءاللہ کوشش کریں سال آئندہ، یہ الگ بات ہے کہ حج مہنگا ہو چکا ہے، لیکن اگر انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گے۔ اور دعا کریں، کوشش کی تو دعا ضرور کریں۔ اللہ نے اتنا دیا، ایسے ایسے چہرے ہیں کہ اللہ نے انہیں عنایت کیا، لیکن وہ اپنے واجب کو چھوڑے بیٹھے ہیں، سوچ بھی نہیں رہے ہیں حج کے بارے میں کہ ہمیں حج کرنا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ انہیں توفیق دے، جن پر حج واجب ہے وہ اپنے اس فریضے کو ادا کریں۔ خدایا ہمیں تمام واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، چاہنے والے ان کی عزت مال آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو، جتنے مومنین و مومنات علی نے ان تمام کو صحت کاملہ عنایت فرما، شفاء عاجلہ عنایت فرما۔ خدا جو بزرگان تشریف لاتے ہیں، دور دراز سے بزرگان تشریف لاتے ہیں، خدا ان تمام کو صحت اور سلامتی عنایت فرما، خدا انہیں طول عمر عنایت فرما، خدا ان تمام نوجوانوں کے رزق میں برکت عنایت فرما، ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ خدایا ہم سب کو دین مبین پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا ہمارے اعمال سے ہمارے مولا و آقا کو راضی فرما، خدایا مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے مخلص غلام و مشمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب